یہ لوگ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں. گٹھلی تو بہت بڑی چیز ہو گئی, گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے, اور اللہ نے یملکون کا لفظ استعمال کیا. ما یملکون, یہ اس چھلکے کے اس گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار کا جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے. نہیں, اگر تم ان کو پکارو نہیں سن سکتے. یہ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم, اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. پھر انداز دیکھیے, ولو سمعوا, اگر سن بھی لیں. پہلے تو صاف کہہ دیا سن نہیں سکتے. چلو تمہارے عقیدے کے مطابق تم نے جو گڑھ لیا ہے, اور اللہ عالم الغیب تھا, اس کو معلوم تھا کہ تم گڑھو گے, اس لیے اس نے اس انداز سے پھر ڈرایا. چلو ولو سمعوا, چلو اگر سن بھی لیا کسی طریقے سے بالفرض محال, مستجابوا لکم, تو جواب نہیں دے سکتے. سن نہیں سکتے, اور سن لیا تو جواب نہیں دے سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ, اور قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہم سے مانگو, ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ آؤ, ہم نے کب کہا تھا کہ میرے قبر پہ چادر چڑھاؤ. وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے. اسی لیے قرآن نے عقیدہ بتا دیا ہے, نہیں سن سکتے وہ. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ, اے نبی وہ نہیں سن سکتے ان لوگوں کی باتوں کو جو قبروں کے اندر دفن ہیں. لفظ قبر پیش کر دیا, قبروں میں جو دفن ہے نہیں سن سکتے. اور ایک جگہ اللہ نے سورہ نمل آیت نمبر 80 میں کہا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اس لفظ پر غور کیجئے گا, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. إِنَّكَ لا تسمع الموتى, اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے. اور اس کے بعد اللہ نے کیا کہا, ولا تسمع الصم الدعاء, اور اے نبی آپ بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. کبھی غور کیا آپ نے, جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, تو مردے کے بعد بہرے کو الگ سے پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پوائنٹ پر نوٹ کرو, اے نبی آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى, جاؤ قرآن اٹھاؤ سورہ نمل آیت نمبر 80, ترجمہ دیکھ لو. اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے, ولا تسمع الصم الدعاء, بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے. جب کہہ دیا تھا مردوں کو نہیں سنا سکتے تو بہروں کو کیوں کہا اللہ نے کہ بہروں کو نہیں سنا سکتے؟ کیونکہ بہرے کے پاس صرف ایک طاقت نہیں ہوتی اور ساری طاقتیں ہوتی ہیں. اللہ صرف اس کے کان کی سماعت کو سلب کرتا ہے, بقیہ ساری طاقتیں اس کی موجود ہیں. وہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے, پیر سے چل سکتا ہے, زبان سے بول بھی سکتا ہے, آنکھ سے دیکھ بھی سکتا ہے, ذہن سے سوچ بھی سکتا ہے, کھا بھی سکتا ہے. اس کے پاس چلنے کی طاقت ہے, اس کے پاس اٹھنے کی, بیٹھنے کی, سونے کی طاقت ہے, کھانے پینے کی طاقت ہے, بولنے کی طاقت ہے, دیکھنے کی طاقت ہے. ہم نے اس کو ساری طاقتیں دی ہیں, صرف ایک طاقت اس سے چھینی ہے, سننے کی. صرف سماعت کو ہم نے سلب کیا ہے. اے نبی جس سے ہم صرف ایک طاقت چھینتے ہیں, سماعت, اور ساری طاقتیں اس کے پاس موجود ہیں. جس سے ایک طاقت چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے, اور جس کی ساری طاقتوں کو ہم نے چھین لیا ہو اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ ایک طاقت جس کے چھینی ہو اس کو آپ نہیں سنا سکتے, اور جس سے ساری طاقتیں ہم نے سلب کر لی ہوں اس کو آپ کیا سنا پائیں گے؟ کتنی موٹی سی باتیں. لیکن نہیں, ولی صاحب آپ کی ساری باتیں صحیح, لیکن ہم تو 9 9 19 کہیں گے, ہمارے باپ نے 18 بتایا ہی نہیں ہے. ہم تو وہی کہیں گے, بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا.